بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ دیٹ یو آر فائن. آپ نے ٹاپک سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی ہماری گفتگو کس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ جوانی میں توبہ کے فائدے ہی فائدے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو محبوب نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو نجی کہا، کسی کو صفی کہا، کسی کو خلیل کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حبیب کہا. تو دیکھیے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، وہ امت کے جو توبہ کر لیتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اللہ اس کو بھی محبوب بنا لیتا ہے. پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کی ترغیب بھی دلائی اور تعلیم بھی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ جو نوجوان ہوتا ہے نوجوانی میں توبہ کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، مطلب اس کو محبوب بنا لیتا ہے. اور کنز العمال شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نوجوان کی توبہ سے بڑھ کر کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر محبوب ترین بننا ہے، اللہ رب العزت کو اگر ہم نے اس کی نگاہ رحمت میں اگر ہم نے محبوب بننا ہے، پسندیدہ بننا ہے، تو آج موقع ہے، آج ہم توبہ کر لیں. اب توبہ کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 16 آیت نمبر ہے جی سورۃ الحدید کی، 27واں پارہ ہے. اس آیت کے ریلیٹڈ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے نا بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے. تو جناب ایک دن ایسے ڈاکہ مارنے کے لیے گھر میں انٹر ہوئے. تو انٹر ہوتے ہی نا وہ سنتے کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم اور وقت نہیں آیا کہ جب وہ جو ہے وہ ایمان قبول کر لیں اور اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ سے ڈر جائیں. تو جب یہ بات سنی تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت بول اٹھے، قال بلا یا رب، کیوں نہیں یا رب، وہ وقت آ چکا ہے. فوراً اسی وقت تقوی اختیار کیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے بعد آج ان کا نام اولیاء کبار کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر ان کا فہرست سر فہرست ان کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو پتہ چلا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آ کر کو جو جھکنا سیکھ جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس عظیم رب کی بارگاہ سے تجھے کس چیز نے دور کیا ہوا ہے. آج ہم خود ہی ڈرتے ہیں نا، ہم یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار اب کس منہ سے اس رب کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، ہم نے گناہ اتنے کر لیے ہیں. اور بھائی یہ ہمارا کنسیپٹ ہے. رب ذوالجلال کی نگاہ رحمت تو ایسے ہے کہ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا آج بھی وقت ہے، آج ڈر جاؤ، اللہ رب العزت کی خشیت اپنے مائنڈ میں فٹ کر لو، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر آ کر کے جھک جاؤ، رب ذوالجلال آج بھی تمہیں جو ہے وہ بخشنے کے لیے تیار ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. آپ فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں ہی توبہ کرو، یہی تو وقت ہے توبہ کرنے کا. جب اس وقت اس عمر میں توبہ کر لو گے تو یہ وقت یوں سمجھو تمہارا ایسے ہے، تمہارا یہ توبہ کرنا یہ جیسے انبیاء کرام کا شیوہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا. لیکن اگر تم بڑھاپے میں جا کر کے مسجدیں جو ہے وہ اس کے اندر جا کے نماز پڑھنا شروع کر دو گے یا اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دو گے تو آپ فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، تب توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تب تو ظالم بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ بھی شریف بن جاتا ہے.
تو وقت مزہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کے اندر ہی رب ذوالجلال کو راضی کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر یہ جو اعزاز ہے، یہ جو اتنا عظیم فائدہ ہے، یہ اس کو حاصل کریں کہ رب کی بارگاہ کے اندر ہم محبوب بنیں، رب کی بارگاہ کے اندر ہم پسندیدہ قرار دیے جائیں، اس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نوجوانی کے عالم میں توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا رب ذوالجلال بڑھاپے کے اندر اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، جب بندے کی ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اولڈ کیمپس بنے ہوئے ہیں ان میں جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ان کو والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا عظیم فائدہ یہ سنیے کہ اللہ رب العزت جب توبہ کر لیتا ہے بندہ جوانی کے اندر تو اللہ رب العزت پھر جب بڑھاپا آ جائے گا تو خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یار کسی کی حفاظت اس کا بیٹا کرتا ہے، کسی کی حفاظت اس کا جو ہے وہ بھائی کرتا ہے، لیکن وہ کتنا قسمت والا ہوگا کہ جس کی حفاظت خود رب فرما رہا ہوگا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ نوجوانی کے اندر توبہ کرنا یہ بہت عظیم جو ہے وہ کام ہے، اور اس کے ویسے تو ان لمیٹڈ جو ہے وہ فوائد ہیں، ان میں سے یہ جو چند آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالیٰ آج ہمیں اپنی ان زندگیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بندے کی زندگی گزرتی جاتی ہے لیکن آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ چل پھر بھی کر لیں گے توبہ، موقع ملے گا تو کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اسی موقع کی تلاش میں ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے اس وقت کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔